بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی اصل بحث کا آغاز کریں گے جو کہ باب اول مستقلات عقلیہ کے بارے میں ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو تمہیدی ہوگی اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ ہمارا معنی و نفی کیا ہے اور ہم کس چیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم اپنی اصلی بحث کا آغاز کریں، ہماری بحث کے اندر جو خاص نکات موجود ہیں پہلے ان کو بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو اپنی عبارت پہ تطبیق کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ کے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا حصول ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بحث میں منحصر ہے، یعنی مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ میں ہم صرف ایک ہی بحث بیان کریں گے، اور جو ہماری مستقلات عقلیہ کی جو بحث ہوگی اس کو ہمارے لیے نتیجہ آور کر دے گی اور ہمارے لیے بیان کر دے گی کہ مستقلات عقلیہ کس حد تک ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور وہ بحث ہے حسن و قبح عقلی کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئی حسن و قبح عقلی کیا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے تمام تفصیلات کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہماری عقل بعض افعال کے حسن کا حکم لگاتی ہے، یعنی ہماری عقل کہتی ہے کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینا اچھا ہے، جیسے عدل ہے، عدل کے متعلق عقل کہتی ہے کہ عدل کو انجام دینا حسن ہے، اسی طرح احسان کو انجام دینا وہ بھی کیا ہے، حسن ہے۔ یہ دونوں افعال ایسے ہیں، اسی طرح ان جیسے دیگر افعال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، حسن رکھتے ہیں۔ جس طرح عقل جو ہے وہ بعض افعال کے حسن کا حکم لگاتی ہے، اسی طرح ہماری عقل بعض افعال کے قبح کا بھی حکم لگاتی ہے، جیسے ظلم کے بارے میں، استبداد کے بارے میں، جبر وغیرہ کے بارے میں، یعنی جو اس طرح کی بری صفات ہیں ان کے قبح کا جو ہماری عقل حکم لگاتی ہے کہ اس کو انجام دینا کبھی شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ایک جانب سے ہماری بحث تو صرف یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم حسن و قبح عقلی کے بارے میں گفتگو کریں گے، دوسری جانب سے دیکھیں تو فرماتے یہ حسن و قبح عقلی کی بحث ایسی ہے کہ جس کو مشہور اصولی کتب میں اصلاً بیان ہی نہیں کیا گیا، یعنی جب ہم بڑی بڑی اصولی کتب کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جس انداز سے اس بحث کو بیان کرنا چاہیے تھا اصولیوں نے اس انداز سے اس کو بیان نہیں کیا، لہٰذا مصنف چاہتے ہیں کہ میں اس کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کروں اور اس کو انشاءاللہ تمام جزیات کے ساتھ بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ قبل اس کے ہم اپنی بات شروع کریں، میں اپنی بات کو 4 مراحل میں تقسیم کرتا ہوں، اور یہ 4 مراحل ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ملحق ہیں، یعنی ترتیب کے ساتھ ہم ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے مرحلے کو بیان کریں گے، اور آخر میں واضح کریں گے کہ ان مراحل میں سے کس مرحلے کے بارے میں ہماری اس مقصد ثانی میں گفتگو ہوگی اور کس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ افعال میں جو حسن و قبح ہمارے سامنے آتا ہے آیا وہ حسن قبح واقعی ہے یا وہ حسن و قبح اعتباری ہے۔ آسان الفاظ میں یعنی ان کی ذات میں حسن و قبح پایا جاتا ہے کہ جو بھی فعل ہمارے سامنے آئے اس کی ذات میں ہے اس کا اچھا ہونا، اور اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اس کا کبھی ہونا برا ہونا، یا یہ کہ افعال کی ذات میں حسن و قبح نہیں پایا جاتا بلکہ وہ محتاج ہوتے ہیں جاعل و اعتبار شارع کے، کہ حسن وہی ہوگا جس کو شارع حسن قرار دے اور کبھی وہ ہوگا جس کو شارع کبھی قرار دے۔ یہ بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے پہلے مرحلے کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ اب اس مسئلے میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس کلی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے جو کہ 2 اقوال کی صورت میں آتا ہے۔ پہلا قول ہے امامیہ اور معتزلہ کا، اور دوسرا قول ہمارے سامنے آتا ہے اشاعرہ کا۔ امامیہ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ یہ دونوں متفق ہیں ایک نظریے پر، اور ان دونوں کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، یعنی معتزلہ بھی عدلیہ ہے، امامیہ بھی عدلیہ ہے، یعنی اگر اس کی بجائے ہم یہاں پہ عدلیہ کا لفظ استعمال کریں تو یہ بھی میرے خیال میں یہاں پہ کارآمد ثابت ہوگا۔ یہ امامیہ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک افعال میں حسن اور قبح ذاتی پایا جاتا ہے، بس یہ امر و نہی شارع کے تابع نہیں ہوا کرتے، یعنی ان کا جو حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے اور نفس الامری ہوتا ہے۔ بس بطور نتیجہ ہم کیا کہہ سکیں گے کہ شارع امر نہیں کر سکتا سوائے ان افعال کے کہ جن میں حسن ذاتی پایا جاتا ہے، اور شارع نہیں کر سکتا سوائے ان افعال کے کہ جن میں قبح ذاتی پایا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یعنی شارع امر اسی چیز کا دے گا جو فعل حسن ہوگا، اور شارع منع اسی سے کرے گا کہ جو فعل کبھی ہوگا۔ نتیجہ بس یہ جتنے بھی افعال ہیں
یہ سارے کے سارے مصالح و مفاسد واقعی اور نفس الامری کے تابع ہوتے ہیں، یعنی شارع مصالح و مفاسد کو مد نظر رکھ کر ان کی ذات کو دیکھتا ہے، اگر تو اس کی ذات میں حسن ہے تو اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر اس کی ذات میں قوت پایا جاتا ہے تو اس کے انجام دینے سے ہمیں روک دیتا ہے۔ یہ نظریہ ہے عدلیہ کا۔ مقابل میں دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے اشاعرہ کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ افعال میں حسن و قبح ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعتبار اور جعل شارع کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ان کے یہاں ایک قاعدہ کلی ہے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع، پس شارع جس کا حکم دے وہ حسن ہے، چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ ہو، یعنی شارع اگر آپ کو ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے تو ان کے نزدیک کیا ہے، وہ حسن شمار ہوگا، اچھا شمار ہوگا، اور اسی طرح شارع جس چیز سے منع کر دے وہ کبھی ہے، چاہے وہ عدل ہی کیوں نہ ہو، یعنی شارع جو ہے وہ مصالح و مفاسد واقعی کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ شارع کا حکم جو ہے وہ اس کو معین کرے گا، اگر وہ اس کو کرنے کا کہتا ہے تو وہ فعل حسن ہوگا، چاہے وہ پہلے کبھی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو کرنے سے منع کر دیتا ہے تو وہ فعل کبھی ہوگا، چاہے پہلے حسن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امامیہ اور اشاعرہ میں یہ بنیادی اختلاف ہے جو دو الگ الگ اور مہم عقائد کو جنم دیتا ہے۔ اس کی تفصیل علم کلام وغیرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے سامنے بنیادی اختلاف یہ ہے جو کہ امامیہ اور اشاعرہ میں پایا جاتا ہے۔ اشاعرہ جو ہے وہ خداوند متعال کی عدالت کے حوالے سے اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ خداوند متعال جو عمل انجام دیتا ہے وہ عدل ہے، چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن امامیہ جو ہے وہ ان کا نظریہ تھوڑا الگ ہوگا، کہتے ہیں کہ جو عدل ہوگا اور جو حسن ذاتی رکھتا ہوگا ہمیشہ شارع اسی کا حکم ہی دے گا۔ اس بنا پر جو امامیہ ہے ان کو عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صفت عدالت کی وجہ سے جو ذات کردگار کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اس اعتبار سے وہ دیگر گروہوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ فرماتے یہ جو بحث ہم بیان کر رہے ہیں اس کا اصل مقام جو ہے وہ علم کلام عقائد وغیرہ میں اس کی بحث ہوتی ہے۔ اگر ہم علم اصول میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اسباب مقدمہ کے طور پہ کہ ہمیں کبریٰ کے لیے صغریٰ ہمیں چاہیے ہوگا، اس بنا پر ہم اس کو بطور مقدمہ ذکر کریں گے۔ یہ ہو گیا مرحلہ اولیٰ کہ جس کی تفصیل علم کلام میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب۔ فرماتے ہیں مرحلہ دوم میں اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ افعال میں حسن و قبح ذاتی پایا جاتا ہے، اس صورت میں سوال اٹھے گا کہ کیا شارع کی مدد کے بغیر عقل جو ہے بطور مستقل حسن و قبح کا ادراک کر سکتی ہے یا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی قطع نظر از حکم شارع کے حکم کو دیکھے بغیر عقل بما ہوا عقل اس بات کی صلاحیت اور اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ کسی چیز کے حسن و قبح کا ادراک کرے یا ادراک نہ کرے، عقل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے یا صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر عقل ایسا ادراک کر سکے تو کیا ہم حکم شرع کی طرف رجوع کیے بغیر اس پر عمل کر سکتے ہیں یا عمل نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں گزشتہ بحث کی مانند یہاں پر بھی ہمارے سامنے اختلاف دو اقوال کی صورت میں آتا ہے، اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان۔ کیا کہتے ہیں دونوں افراد؟ فرماتے ہیں اخباریوں کے نزدیک عقل ادراک تو کر سکتی ہے لیکن جب تک حکم شرع وہاں پہ موجود نہیں ہوگا اس کے بغیر ہم حکم عقل پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہمیشہ مصیب الواقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے، جب خطا کا امکان اس میں ہوتا ہے لہٰذا ہم حکم شارع کے بغیر عقل کو مستقل قرار دے کر اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے عقل ہماری خطا کر جائے اور کیا کہہ دے، جو چیز حسن ہے اس کو کبھی کہہ دے اور جو چیز کبھی ہے اس کو حسن قرار دے دے، اس بات کا امکان رہتا ہے، لہٰذا اخباری کہتے ہیں کہ ہمیں حکم شارع کی طرف بارہا رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن مقابل میں اصولی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عقل ادراک کر سکتی ہے اور بغیر حکم شرع کے حکم لگا سکتی ہے، عقل اس بارے میں استقلال رکھتی ہے۔ فرماتے یہ والی جو بحث ہے ہماری، یہ مرحلہ دوم والا جو ہم نے سوال اٹھایا اور جو مرحلہ اولیٰ پہلے مرحلے میں ہم نے سوال اٹھایا، مصنف فرماتے دونوں الگ الگ ابحاث نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ فرماتے پھر الگ کیوں کیا؟ فرماتے الگ اس لیے کیا کہ یہاں پہ اخباریوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ وہ پچھلی بحث کو الگ قرار دیتے ہیں، اس کو الگ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے یہ صرف اخباریوں کا مغالطہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں باطل قرار دیں گے کہ ہمارا پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ دونوں ایک ہی چیز شمار ہوتے ہیں، الگ الگ شمار نہیں ہوتے۔ غور کیجیے گا عبارت پہ۔
الباب الاول المستقلات العقلیہ، پہلا باب ہمارا ہے مستقلات عقلیہ کے بارے میں، دوسرا باب انشاءاللہ ہمارا ہوگا غیر مستقلات عقلیہ کے بارے میں۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ملازمات عقلیہ میں ہماری گفتگو صرف 2 مقامات پر ہوگی۔ انشاءاللہ مستقلات عقلیہ کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، جب یہ اختتام پذیر ہو جائے گی اس کے بعد پھر غیر مستقلات عقلیہ کی بحث کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں تمہید، کہتے ہیں آج کی ہماری گفتگو تمہیدی ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم کیا کریں گے، اپنی ابحاث کو ترتیب دیں گے۔ فرماتے ہیں الظاہر انحصار المستقلات العقلیۃ التي یستکشف منها الحکم الشرعی فی مسئلۃ واحدہ۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک ظاہر تو یہی ہے کہ مستقلات عقلیہ، کون سے مستقلات عقلیہ کہ جن سے ہم حکم شرعی کو کشف کر سکتے ہیں، وہ والے مستقلات عقلیہ صرف ایک ہی مسئلے میں منحصر ہے۔ یعنی مستقلات عقلیہ کے باب میں ہماری بحث صرف ایک ہی مسئلے کے بارے میں ہوگی۔ کون سے مسئلے کے بارے میں؟ وہی یا مسئلۃ التحسین والتقبیح العقلیین، مسئلہ حسن و قبح عقلی کے بارے میں۔ پس وعلیہ یجب علینا ان نبحث عن هذه المسألة من جمیع اطرافها بالتفصیل۔ فرماتے چونکہ ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ مسائل میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو تمام اطراف کے ساتھ مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آگے فرماتے ہیں لا سیما، اور یہ تفصیل ہم کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اختصار بھی تو کر سکتے تھے، تفصیل کیوں بیان کریں گے؟ فرماتے ہیں تفصیل اس لیے خصوصاً اس مقام میں کہ انہو لم یبحث عنہا فی کتب الاصول الدارجہ، جو بڑی بڑی اصول کی کتابیں ہیں ان میں حسن و قبح عقلی کی بحث جس انداز سے ہونی چاہیے تھی اصولی نے اس انداز سے بیان نہیں کی، لہٰذا میں یہاں پر اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ فنقول، پس میں کہتا ہوں کیا، وقع البحث ہونا فی اربعۃ امور متلاحقہ، کہ یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوگی 4 امور کے بارے میں ہوگی، البتہ یہ 4 امور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملحق ہیں۔ الاول، پہلا ہمارے سامنے کیا آتا ہے، انہو حل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع وتعلق خطابہ بہا احکام عقلیۃ من حسن و قبح۔ فرماتے ہیں کہ آیا، پہلا سوال، پہلے مرحلے میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کیا کہ آیا افعال کے لیے ثابت ہوگا، کیا ثابت ہوگا؟ یہ ہے آگے تثبتوں کا فاعل احکام عقلیہ۔ فرماتے ہیں کہ حکم شارع اور اس کے خطاب سے قطع نظر کرتے ہوئے آیا افعال کے لیے احکام عقلیہ ثابت ہوں گے۔ احکام عقلیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی من حسن و قبح، یعنی ان کے لیے حسن و قبح ثابت ہوگا یا حسن و قبح ثابت نہیں ہوگا۔ اسی بات کو ہم دوبارہ دوسرے انداز میں الفاظ تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں۔ او ان شئت فقل، یا آپ اس انداز سے سوال اٹھا لیں کہ حل الافعال حسن و قبح بحسب ذواتہا، آیا افعال کے لیے حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے؟ وَلَهَا قِیَمٌ ذَاتِیَّةٌ فِی نظر العقل، اور عقل کی نظر میں آیا ان کی کوئی ذاتی حیثیت ہوتی ہے؟ کس صورت میں؟ قبل فرض حکم شارع علیہا، شارع کا حکم آنے سے پہلے، یعنی شارع کے حکم سے قطع نظر کرتے ہوئے آیا خود ان کی بھی اپنی کوئی حیثیت ہے، ان کی بھی کوئی اپنی اہمیت ہے، تاکہ ہم کہیں کہ حسن و قبح ذاتی جو ہے وہ ہماری نظر میں اہمیت رکھتا ہے؟ او لیس لہا ذالک، یا ان کے لیے کوئی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ منحصر ہے حکم شارع پر، شارع جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کریں گے، خود افعال جو ہے وہ ان کا حسن و قبح ذاتی موجود نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا، یہ وَإِنَّمَا سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ دوسرے نظریے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ پہلے والا نظریہ جس اصولیوں کا نظریہ جو کیا کہتے ہیں کہ افعال کا حسن و قبح ذاتی ہے، واقعی ہے، یہاں سے وَإِنَّمَا سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ حسن و قبح ذاتی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّارِعُ وَالْقَبِيحُ مَا قَبَّحَهُ، حسن وہی ہے جس کو شارع حسن قرار دے چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ ہو، اور قبیح وہ ہے جس کو شارع کو قرار دے چاہے وہ عدالت ہی کیوں نہ ہو۔ والفعل مطلقا فی حد نفسه من دون حکم شارع لیس حسنا ولا قبیحا، خود فعل بما ہوا فعل اپنی ذات کے اندر بغیر اس کے کہ ہم حکم شارع کی جانب رجوع کریں، اس کی ذات میں نہ حسن ہونا پایا جاتا ہے اور نہ اس کی ذات میں قبیح ہونا پایا جاتا ہے، بلکہ قبیح اور حسن کا معیار شارع کا امر ہوگا، خود اس کی ذات میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں وہذا، یہ ہو گیا پہلے مرحلے کے بارے میں نتیجہ دے رہے ہیں، وہذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعرۃ والعدلیہ، فرماتے ہیں یہ وہی بنیادی اختلاف ہے جو کہ اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ وہو مسئلۃ التحسین والتقبیح
العقلیین المعروفۃ فی علم الکلام، فرماتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ اس کو عنوان دیا یہی والا بعین عنوان علم کلام میں بھی ہے، اور وہاں پر بھی کہا جاتا ہے حسن و قبح عقلی کے ذیل میں اس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ وعلیہا، وعلیہ کا مطلب کیا؟ فرماتے یہ جو مسئلہ حسن و قبح عقلی والا ہے، اسی مسئلے کے اوپر تترتب مسئلۃ الاعتقاد بعدالت اللہ تعالی وغیرہ، فرماتے اسی کے اوپر عدل خداوندی اور دیگر مسائل بھی مترتب ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم عدلیہ کے ہم طرف ہو جاتے ہیں تو ہم عدالت والے نظریات کی جانب بڑھیں گے اور اس پر دیگر مسائل جو ہیں متفرع ہوں گے، لیکن ہم عشائرہ کے نظریے قائل ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں عدالت خداوندی کی نفی ہو جائے گی، الی آخری تمام تفصیلات جو کہ علم کلام میں بیان ہو چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَدْلِيَّةُ عدلیہ، ہم امامیہ عدلیہ سناشریہ کو عدلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِقَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ تَعَالَى عادل، اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا یہ بنیادی نظریہ ہے کہ جس کی بنا پر عشائرہ سے ہمارا اختلاف ہے، وہ کیا ہے کہ ہم خدا کی عدالت کے قائل ہیں اور ہم اس کو عادل قرار دیتے ہیں، کس بنا پر؟ بناء علی مذہبہم فی ثبوت الحسن والقبح العقلیین، اس بنا پر کہ ہم حسن و قبح عقلی کو ثابت کرتے ہیں، حسن قبح ذاتی کے قائل ہیں، حسن و قبح جعلی اور اعتباری کے ہم قائل نہیں ہیں، اس بنا پر ہم عدل خداوندی کے قائل ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَبْحَثُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِاعْتِبَارِهَا مِنَ الْمَبَادِئِ لِمَسْأَلَتِنَا الْأُصُولِيَّةِ، فرماتے ہیں یہاں پہ ہم اس مسئلے کے بارے میں حسن و قبح عقلی کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس اعتبار سے کہ ہم اس کو اپنی بحث کے لیے مقدمہ اور مبادی قرار دیں گے، کما اشرنا الی ذالک فیما سبق، جیسا کہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ اسباب مقدمہ میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اصل بحث کا جو مورد اور مقام ہے وہ علم کلام ہے۔ الثانی، فرماتے دوسرا جو ہمارے پاس مرحلہ ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا سوال اٹھتا ہے؟ انہ بعد فرض القول بان للافعال فی حد انفسها حسنا وقبحا، فرماتے بعد اس کے ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ افعال کی ذات کے اندر حسن بھی پایا جاتا ہے اور افعال کی ذات میں قبح بھی پایا جاتا ہے، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، ہم عدلیہ کے طرفدار ہو جائیں، عشائرہ کے قول کو باطل قرار دے دیں، حل یتمکن العقل من ادراک وجوہ الحسن والقبح مستقلا عن تعلیم الشارع و بیانہ اولا، آیا ہماری عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ حسن و قبح کی تمام صورتوں کا ادراک کر لے، لیکن کس صورت میں؟ تعلیم شارع اور بیان شارع کے بغیر، یعنی شارع کی احتیاج کے بغیر آیا عقل کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کیا کر لے؟ حسن و قبح کا ادراک کر سکتی ہے، اولا یا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسرے مرحلے میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے وعلیٰ تقدیر تمکن ہی، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جی ہاں عقل اس بات کا ادراک کر سکتی ہے، پھر سوال اٹھے گا حل للمکلف ان یاخذ بہ بدون بیان الشارع و تعلیمہ، آیا جو حضرت مکلف ہے وہ شارع کے بیان اور حکم شارع کے بغیر اور اس کے سکھانے اور بتانے کے بغیر عقل کے حکم پر عمل کر سکتا ہے؟ او لیس لہ ذالک، یہ دوسرا نظریہ، یا اس پر عمل نہیں کر سکتا، اما مطلقہ یا تو تمام موارد میں عمل نہیں کر سکتا، او فی بعض الموارد یا بعض موارد میں عمل نہیں کر سکتا، یہ دوسرا نظریہ ہے جس کے عشائرہ قائل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرے مرحلے میں ہمارے سامنے یہ گفتگو آتی ہے وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ إِحْدَى نُقَطِ الْخِلَافِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَجَمَاعَةِ مِنَ الْأَخْبَارِيِّينَ، فرماتے یہ وہ بنیادی مرکزی اختلافی نقطہ ہے کہ جو اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا۔ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ مِّن بَعْضِهِمْ عَلَىٰ مَا يَأْتِي، فرماتے اس میں بعض افراد تفصیل قائل ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کریں گے۔ وَهِيَ أَيْضًا لَيْسَتْ مِن مباحث علم الاصول، فرماتے یہ بھی علم اصول کی ابحاث میں شامل نہیں ہوتی، وَلَكِنَّهَا مِنَ الْمَبَادِئِ لِمَسْأَلَةٍ الْأُصُولِيَّةِ الْآتِيَةِ، لیکن ہم اس کو اپنی بحث کے لیے بطور مقدمہ اور بطور صغریٰ کے قرار دیتے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ بِدُونِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ وُجُودَ الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا صُغْرَ الْقِيَاسِ الَّتِي تَكَلَّمْنَا عَنْهَا سابقا، فرماتے اس لیے کہ بغیر اس کے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عقل حسن اور قبح کا ادراک کرتی ہے، جب تک ہم اس بات کے قائل نہیں ہوں گے تب تک فرماتے ہیں ہماری بحث کا صغریٰ بھی تشکیل نہیں پائے گا، جب تک صغریٰ تشکیل نہیں پائے گا فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حجیت کے بارے میں پھر گفتگو بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو ثابت کرنا ہمارے لیے یہاں پر ضروری ہے۔ وَلَا يَنبَغِي أَن يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ أَنَّ تَحْرِيرَ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبَبُهُ الْمُغَالَطَةُ، وہی بات جو میں نے ابتدا میں بیان کی، فرماتے آپ یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ والا جو ہم نے مرحلہ ثانیہ بیان کیا ہے، فرماتے اس کا سبب کیا ہے؟ المغالطہ، مغالطہ واقع ہوا ہے کس کو؟
التی وقعت لباسم، بعض اخباریوں کو مغالطہ واقع ہے کہ انہوں نے مرحلہ اولا اور ثانیہ کو الگ الگ قرار دیا حالانکہ دونوں ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا فَبَعْدُ تَحْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَلَى وَجْهِهَا الصَّحِيحِ لَا يَبْقَى مَجَالٌ لِهَذِهِ النِّزَاعِ، فرماتے جب ہم نے مسئلہ اولا اور مرحلہ اولا کو اپنی صحیح صورت میں بیان کر دیا، اس کے بعد پھر مرحلہ ثانی کی نوبت نہیں آتی۔ ادراک کی بات کریں یا ہم وہاں پہ حسن و ذاتی کی بات کریں، دونوں ایک ہی بات ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ فَانْتَظِرْ تَوْضِیحَ ذَلِکَ فِی مَحَلِّ الْقَرِیب، فرماتے اس کی توضیح کا آپ انشاءاللہ انتظار کریں، آگے ہم اس کو بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مستقلات عقلیہ میں صرف حسن و قبح عقلی کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ حسن و قبح عقلی کے متعلق ہم 4 مراحل میں گفتگو کریں گے۔ پہلے مرحلے میں سوال اٹھے گا کہ کیا افعال میں حسن و قبح ذاتی ہے یا پھر اعتباری اختلاف پایا جاتا ہے اشاعرہ اور امامیہ کے درمیان۔ امامیہ اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح ذاتی، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک حسن و قبح اعتباری ہے۔ دوسرے مرحلے میں سوال اٹھے گا کہ کیا عقل کا ادراک حسن و قبح شرعی کے بغیر کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ اختلاف پایا جاتا ہے اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان۔ اصولی کہتے ہیں کہ عقل کا ادراک ہی کافی ہے، حکم شرع کی ضرورت نہیں، جبکہ اخباری کہتے ہیں کہ نہ، جب تک حکم شرع نہیں ہوگا حکم عقل کافی نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مرحلہ اولا اور مرحلہ ثانیہ میں بحث ایک ہی ہے، یعنی چاہے آپ حسن و قبح ذاتی اور اعتباری کی بات کر لیں یا آپ ادراک کی بات کر لیں کہ عقل کا ادراک اکیلا کافی ہے یا حکم شرع کی ضرورت ہوگی، فرماتے دونوں میں بحث ایک ہی ہے۔ پھر جدا کیوں کیا؟ فرماتے جدا اس لیے کیا کہ یہ صرف اخباریوں کو اشتباہ ہوئے، وَإِلَّا اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔